السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مسجد کی آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں، دیوبند کے مدرسے کی شروعات جس نے ساری دنیا کے اندر علم کی دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ہے، اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، اور وہ انار کا درخت بھی یہیں پر تھا، جہاں سب سے پہلا استاذ جن کا نام مولانا محمود تھا اور شاگرد جن کا نام بھی محمود ہی تھا، وہ بیٹھے۔ بہرحال مسجد کے دوسرے دروازے سے اندر چلتے ہیں۔ وہ پہلا دروازہ بند تھا اور آپ حضرات کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مسجد کو اور اس انار کے درخت کو جہاں پر تھا، اور اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت گاہ بھی ہے، یعنی ان کا حجرہ بھی ہے۔ مسجد کے اندر داخل جیسے ہی ہوتے ہیں تو شروع میں ہی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حجرہ ہے، یہی وہ کمرہ ہے جس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے۔ فی الحال اس کمرے میں حضرت مولانا سلمان منصور پوری رہتے ہیں، اور یہ ان کی سعادت مندی سمجھیے گا کہ کمرہ حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد سے بند تھا، ان کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہاں تبلیغی جماعت بھی آتی ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے۔ باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں، مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں اور طلباء بھی ہوتے ہیں، سب مل کر کام کرتے ہیں، اور پورے دارالعلوم دیوبند میں اس مسجد سے تبلیغی جماعت کا کام بھی ہوتا ہے۔ کچھ طالب علموں سے بات ہوئی، گویا کہ یہ مسجد ایک ایسی مسجد ہے 24 گھنٹے آباد رہتی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی اسی مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت حاجی سید عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک ہے، اور فی الحال یہ طلباء کو دے دیا گیا ہے رہنے کے لیے۔ یہ مسجد کا صحن ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آپ حضرات کو میں لے کر چلتا ہوں اس جگہ پر جہاں وہ انار کا درخت تھا۔ دیکھیں یہاں پانی پلانے کا انتظام کر دیا گیا ہے، اس انار کے درخت کو کاٹ دیا گیا تھا، یہیں پر وہ انار کا درخت تھا جہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہیں انار کے درخت کو کاٹ دیا گیا یہاں سے، وجہ یہ تھی کہ لوگ کلاوے باندھنے لگے تھے، منتیں ماننے لگے تھے، اور مرادیں یہاں پر آ کر مانگی جاتی تھی، تو کاٹ دیا گیا اس کو۔ تو آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے طلباء تیاری کر رہے ہیں، دوم کے طلباء ہیں، کچھ باتیں ان سے ہوئی ہماری۔ مسجد کے اوپر بھی آپ حضرات کو لے کر جائیں گے، چلیے گا آپ حضرات کو اوپر لے کر چلتے ہیں، اور کچھ پرانی عمارتیں جو قدیم نشانی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہیں، کافی قدیم ہیں، تو آپ حضرات دیکھیے گا شروع میں ہی آپ کو داخل ہوتے ہی دکھ جائیں گی۔ طلباء یہاں پر تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ گنبدیں چھوڑ دی گئی تھی، حالانکہ یہ گنبدیں شہید بھی کی جا سکتی تھی، چھوڑ دی اس لیے گئی کہ نشان باقی رہ جائے۔ فی الحال ان کے اندر جو قرآن کریم وغیرہ شہید ہو جاتے ہیں ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو چلیے چل کر دکھاتا ہوں میں، اور آپ حضرات آئیے گا۔ اس مسجد کے اندر بڑی نورانیت محسوس ہوتی ہے، بڑی نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں نیچے کی طرف، اور آپ حضرات کو تھوڑا مسجد کے اندر سے وہ جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں پر امامت ہوتی ہے، جہاں پر امامت ہوتی ہے، امام نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ مسجد بہت پرانی مسجد ہے، آپ بہت پرانی مسجد ہے، یوں سمجھیے گا دارالعلوم دیوبند کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔ سامنے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، دکھا چکا ہوں، جہاں صاحب وضو کر رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے، یہیں پر انار کا درخت تھا، یہیں پر انار کا درخت تھا۔ چلیے آپ حضرات کو اندر لے کر چلتا ہوں صحن میں، مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی نہ کوئی طالب علم، کوئی نہ کوئی بزرگ رہتا ہے۔ ویسے تو دارالعلوم دیوبند کی جتنی بھی مساجد ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی رہتا ہے، لیکن ایک تو مسجد قدیم بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ مسجد چھتہ جو ہے اس کے اندر تو کچھ زیادہ ہی نورانیت رہتی ہے، کیونکہ یہاں 24 گھنٹے یہ مسجد آباد رہتی ہے۔ بہرحال پھر کوئی نہ کوئی تہجد پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ بس یہ آج کی مسجد کا ولاگ تھا ہمارا۔ چلیے باہر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ کا آپ انتظار کریے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اچھی بات شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔